بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتيهن أطهر لكم واتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 77 ہے۔ دو واقعات ایک ساتھ جڑے ہوئے جس میں متضاد کیفیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیغمبر لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو دو حکم دے کر بھیجے تھے، ایک بشارت کا، خوشخبری کا، انعام خداوندی کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ، بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حقیقت کا یقین کس طرح ہونا چاہیے۔ ایسے کئی ایک نمونے کلام پاک میں پیش فرمائے ہیں۔ وہی فرشتے یہاں یہ کام کی تکمیل کے بعد پیغمبر لوط علیہ السلام کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جو ان کی قوم کئی ایک قسم کی خرابیوں میں مبتلا تھی، ان کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے اللہ کا عذاب لے کر ایک حصے کی تفسیر تحقیقات کے ساتھ 2 دن کے مرحلے میں مکمل ہو گئی۔ آج کی اس آیت سے وہ بشارت کی تکمیل کے بعد اب اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر کیسے نازل ہوا اور کیوں نازل ہوا، یہ 2 وجوہات۔ تو اس امت کو بھی قیامت تک کے لیے یہی پہلو بتانا ہے اس واقعے سے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں مہلت دیتے ہیں سدھرنے کی، سنبھلنے کی، سدھارنے والوں کو بھیجتے ہیں، سدھارنے کے چیزیں بھیجتے ہیں، طریقے نمونے پیش کروا دیے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود انسان بغیر سدھرے اپنی انسانیت کو درست نہیں کرتا، اپنے پیدا کرنے والے کے حکم اور منشے کے مطابق اس حیات کو گزارنا نہیں چاہتا، تو گویا مصر ہے، اڑا ہوا ہے نافرمانی والے پہلو پر، اور اللہ تعالیٰ کی جو عادتوں میں سے ایک عادت ہے جس کو صفت کہتے ہیں، غضب کی، غصے کی، عذاب کے نازل کرنے کی، جیسے پیدا کیا تھا، رکھا تھا، پال رہا تھا، اب ان کو نیست و نابود کرنے کی۔ بنیادی خرابی تو ایک ہی تھی۔ بنیادی خرابی ہے تو زمانے کے سارے خرابیاں آتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام میں، بلکہ دین اسلام کے ارکان میں سب سے پہلا رکن، یعنی سب سے پہلی بنیاد عقید توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارا کلام پاک اسی عقیدے کی تشریح اور وضاحت ہے۔ اسی پہلے ستون سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ اس کا مظاہرہ کرنا کہ آپ اس عقیدے کے پر قائم اور باقی ہیں، زندگی کے ہر پہلو سے ظاہر کرنا، ہر پہلو پر اس کے ساتھ جڑے ہوئے رہنا۔ چنانچہ وہ فرشتے بشارت والا
کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تکمیل کرنے کے بعد پیغمبر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، بالکل اسی انداز میں جس انداز میں وہاں پہنچے تھے۔ وہاں کیسا پہنچے تھے؟ ابتدائی نوجوانی والا، حال حال میں نوجوان ہوا ہے لڑکا، انتہائی خوبصورت، علاقے کے رہنے والے انسانوں میں سے کسی کی شکل ان سے ملتی جلتی نہیں، لیکن انسانی شکل میں پیدا، نورانی مخلوق فرشتے، جنات، یہ ناری مخلوق ہے، یہ آگ سے، یہ اللہ کے نور سے، نور کا آگ کا ایک قسم کا رابطہ ہے، نور کی ایک قسم ہے آگ بھی، نور میں حرارت کی شدت ہے، نار میں، آگ میں حرارت کی شدت ہے، تو نور میں یہ شدت نہیں ہے، ایک فرق کے ساتھ۔ یہ چیز بولنے کی ضرورت یہ ہے، یہ دونوں چیزیں قدرت نے ان کے اندر یہ استعداد و صلاحیت رکھی ہے، کسی بھی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں، کسی بھی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ پرندوں کی، حیوانوں کی، انسانوں کی، خوبصورت پرندوں کی، بدصورت پرندوں کی، جو اجر نہ کریں، انسان کو ستانے پریشان کرنے کے لیے عام طور پر زیادہ تر بلیوں اور کتوں کی شکل میں، یا وہ کتے وہ بلیاں جو تمہارے پر ہمیشہ آمد و رفت ہے، ان کے اندر حلول کر کے آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ جب بھی نظر آئے، وہ شیطانی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن شیطان بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کی بلی کسی اور جگہ جا سکتی ہے، آپ کے مقامی کتا کسی اور مقام پر جا سکتا ہے، اسی شکل میں آپ کے پاس وہاں پر گھماتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے حقائق یا اس کی مناسبتیں ذکر نہیں کرنا، لیکن وہ فرشتے سارے انبیاء کے پاس علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آتے تھے، انسانی شکل میں چاہتے تھے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف انسانی شکل میں زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی، زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، جو ایک مدینے سے دور دراز دیہات میں ایک قبیلے کے سردار تھے، انتہائی جمیل اور خوبصورت تھے۔ ان کی خوبصورتی کی وضاحت ان الفاظ میں روایتوں میں ملتی ہے کہ مدینہ آنے کی اگر تفصیل اور خبر میں عام ہوتی مدینے کے لوگوں میں، تو مدینے کی کم و بیش ساری عورتیں ان کے حسن کا نظارے کے لیے نکل پڑا کرتی تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فرشتے جو پیغمبر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اجنبی افراد کی شکل میں آئے، آپ نے مہمان سمجھ بیٹھے، جو کرنا تھا اس کی تفصیلات گزریں، بس اسی کیفیت میں آزمائش کے لیے پیغمبر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کا عذاب لے کر، اللہ کے عذاب کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے۔ وہاں پر ایک مقصد تھا، اس مقصد کی تکمیل کر دی گئی۔ تب اس کی تفصیل ہے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، یہی فرشتوں کی جماعت، جب ہمارے فرشتوں کی جماعت جب پیغمبر لوط علیہ السلام کے پاس آ گئی، پہنچ گئے۔ اس منظر کو سامنے رکھنا ہے، جس کیفیت میں آئے تھے، اس کیفیت سے متعلق چند احکام وغیرہ کل کی نشست میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس سے جڑے ہوئے دور رس نتائج کو حل کرنے کے لیے، خرابیاں پیدا نہیں کرنے کے لیے قیامت تک کا حکم بھی ہے۔
ہر ماں باپ کو یہ تاکید ہے 10 سال کے بعد اپنے بچوں کے بستر الگ کر دینا. یہ بھی مسائل کی وضاحت کل بتا دی گئی. مرد حضرات بھی 15 سال کے بعد والے افراد بھی ایک اوڑھنے میں ایک بستر پہ نہیں سونا. آزو بازو بستر الگ بات ہے، وہ جائز ہے، درست ہے، بھلے حقیقی بھائی ہوتے کیوں نہ. یہ رشتے ناطے کی بات نہیں ہے، یہ دیگر احتیاط والے امور ہیں. ایک اوڑھنے میں 2 مرد حضرات سونے سے منع ہے وغیرہ اس کے خیر. اور دنیا کی ابتدا سے اس پیغمبر لوط علیہ السلام تک جو ایک قوم جو مخصوص تھی، اس میں ایک خاص قسم کی خرابی پیدا ہوئی تھی. سب سے بڑی خرابی تو عقیدے کی تھی. توحید سے دور ہو گئے تھے، شرک والی چیزیں آ گئی تھیں. تو معاشرے کے اندر بیسوں خرابیاں. پھر ایک ہم جنسی کی خرابی، بدفعلی کہو، ہم جنسی کہو. انسان اپنی ہوس کے لیے مرد کا مرد سے جڑ جانا، عورت کا عورت سے جڑ جانا وغیرہ، جس کی زیادہ تفصیل وضاحت کے ساتھ نہیں کی جائے گی. جو آج کا زمانہ سب سے زیادہ مبتلا ہے دنیا کے طول و عرض میں، جس کی خبریں شائع کرنا بھی انسانی شرم و حیا سے ہٹ گئی ہیں. منظر عام پر نشر و اشاعت، اخبارات، خبروں کے ذریعے سے عام طور پر نشر کی جانے لگی وغیرہ وغیرہ. سوء برا، ساء برا کیا سے سیء برا لگا. سیء بہم، ان کی آمد سے پیغمبر لوط علیہ السلام کو بڑی دشواری اور برا معلوم ہونے لگا. تعارف نہیں ہوا، وہاں بھی تعارف نہیں کروائے تھے، بعد میں کروایا فرشتوں نے. تعارف نہیں کرانے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بھی تھا، اب اس قوم کو پوری طرح ہلاک و برباد کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں ہے. گواہی کے طور پر، تکمیل حجت کے طور پر فرشتوں کو پابند کیا تھا. وہ جھلکیں معلوم کر لینا، اس کے لیے شکل یہی تھی. آتے آپ بہت ہی دشواری محسوس کیا آپ نے. وذاق بہم ذرا، یہ ایک فریز ہے. بہت ہی دل کے اندر بڑی تنگی محسوس کی، مہمان کی آمد سے نہیں، بلکہ جو قوم مبتلا ہے، اس عمر کے افراد، نوعمر لڑکوں کے ساتھ جو ان کی عادت تھی، جس کے اندر پوری طرح بے حیات تھے، کہیں ان کے پاس آئے ہوئے پہنچے ہوئے مہمانوں کے ساتھ یہ حرکت ہونے نہ پائے. فوراً گھر میں ٹھہرایا اپنی اہلیہ سے جو نافرمان تھی، کافر تھی. اسے تاکید کر دیے مہمانوں کی عزت کا سوال ہے، مقامی افراد میں سے باہر کے لوگوں کو خبر نہیں دینا. یہ مسئلہ ایک الگ ہے. کیا پیغمبر کی بیوی کافر تھی؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں کافروں کی نکاح میں تھیں. یعنی اس امت سے پہلے نکاح کے لیے بس آدمی کا عورت کا ہونا کافی تھا. بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے اس شریعت نے حکم نافذ کر دیا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. ایمان لازمی شرط ہے نکاح کے لیے. اس سے پہلے مسائل نہیں تھے، اب اس کی وضاحت اور تفصیل کی ضرورت نہیں. جب یہ آئے تو سارے احکام کو ختم کیا اللہ تعالیٰ نے.
جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹیاں سے علیحدہ کر دی گئیں، اس کی تفصیلات یہ دماغ میں نہیں لانا تھا۔ چنانچہ پارے 28 کا جو آخری سورہ ہے سورۃ التحریم، اس کے آخر آیات اس میں خاص طور پر جو بھائی مسلمانوں ہم تمہارے لیے 2 پیغمبروں کی بیویوں کا ذکر تمہارے لیے نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں، نسبت میں، رشتے میں، تعلق میں، قربت میں پیغمبر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ایک پیغمبر نوح علیہ السلام کی بیویوں میں سے ایک بھی ہوئی، لوط علیہ السلام کی اہلیہ، لیکن دین میں داخل نہیں ہوئی، نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، سادے سیدھے الفاظ میں کافر تھیں، کافروں کی مدد کرتی تھیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کی اہلیہ نے بھی چونکہ شوہر کی طرف سے پیام نبوت جو پھیلایا جا رہا تھا اس کی مخالف تھی، خفیہ طور پر جا کر جہاں جہاں اہم نمائندوں کو خبر دینا تھا خبر بھی کر دیا، ہمارے گھر میں اس قسم کی چیزیں ہیں، تم انہیں ذلیل و رسوا کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ وضاحت خود آیت شریفہ میں ہے، لیکن کہ دیکھتے یہ سارے منظر ہو سکتا ہے۔ وقال ھذا یوم عصیب، آپ اپنے دل میں کہنے لگے یہ تو سب سے میری زندگی کے دنوں میں سب سے بڑا دشوار اور مشکل ترین دن آ گیا میرے لیے۔ یعنی اس قسم کا ماحول نہیں تھا کہ جو میری کچھ تائید بھی کرے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، عرب قوم میں سے تھے، خود ابو طالب چچا تھے، آخر سانس تک ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو کہے نہیں پڑھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں، مدد میں، آپ کی تحریک کے چلانے میں رکاوٹ نہیں بنے، مؤید بنے، تائید کرتے رہے، پھر خاندان کے افراد کرتے رہے، پھر چچا کا ابو طالب کا سہارا اٹھ گیا، پڑوس جو کافر تھا اس نے بھی مدد کی، جو پڑوس کافر تھا اس نے بھی مدد کی، حفاظت کا ذمہ لیا۔ لیکن یہاں صورتحال جو تھی پیغمبر لوط علیہ السلام کی، وہ اس قوم کے فرد نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قوم کے پاس بھیج دیا تھا۔ تو اب اس جیسی صورتحال میں خاندانی پس منظر بھی نہیں رہا، حالات کے دشوار کن ہونے کی صورت میں کچھ اپنے افراد سے کسی قسم کی تائید اور مدد حاصل کیا جائے، حفاظتی پہلو اختیار کیا جائے، یہ شکل و صورت بھی نہیں تھی۔ لہٰذا آپ نے کہا کہ ھذا یوم عصیب، بہت ہی سخت اور دشوار کن، اصل معنی سخت کے آتے ہیں، عصیب کے اسی سے اعصاب ہے، جو انسان کی باڈی کو سب کچھ سنبھالنے والی چیزیں، جس کو پٹھے کہتے ہیں آپ، عصب خاندانی ددیالی جو رشتے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی عصبہ کہلاتے ہیں، اہم وغیرہ۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، اللہ تعالیٰ یوں ہی عذاب نازل نہیں کرتے، تھوڑی وضاحت۔ چنانچہ وہ خبر عام ہونے کے ساتھ ہی پیغمبر لوط علیہ السلام جس قوم کے نبی تھے، ان کی قوم آپ کے پاس آئی۔ کیسے آئی؟ خبر ملتے ہی ساری اپنی مصروفیتیں ترک کر دیا، انہوں نے دوڑے دوڑے چلے آئے۔ گناہ میں، نافرمانی میں، فسق و فجور میں کس قسم کی مسابقت تھی ان میں، یعنی شرم و حیا کے دائر سے نکل چکے تھے، اپنی زندگی، عادت اور فطرت کا حصہ بنا لیا تھا،
خرابی اور نافرمانی میں اس حد تک آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اللہ نے حجت کی تکمیل میں پیغمبر کو بھیج دیا، زمانے دراز تک رہے، پیام خدا بندی کو نہیں سمجھا۔ ہر نبی بشیر بعد میں ہے، نذیر پہلے ہے، سارے خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کو اس لیے دور کرنا ہے، نہ کرنے پر ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جو وارننگیں بتانے کے لیے آتے ہیں۔ جو مان لیتے ہیں، جو سمجھ لیتے ہیں، ان کے حق میں بشارت۔ تو ہر نبی سب سے پہلے نذیر ہے، بشیر بعد میں ہے۔ تو اس نظارت کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کر دیتے ہیں، یہ سب واقعے سے پہلے کتنا لمبا زمانہ ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی عادت تھی، ہر برے کام کیا کرتے رہا کرتے تھے، زندگی اس میں ڈھال لیا تھا۔ پیغمبر نے سمجھایا، اے میری قوم، ہائے بلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، دیکھو ہم جنسی سے باز آ جاؤ۔ اب اس کے پیچھے بڑی قرآن میں ساری تفصیل ہے، ہر جملے کے اندر بڑی بڑی طویل تفصیل ہے، بڑی بڑی طویل تفصیل ہے۔ اس قوم کے بعض افراد جو اہل قیادت کے درجے میں تھے، پیغمبر لوط علیہ السلام کی بیٹی اس کو اپنے نکاح میں بھی لانا چاہتے تھے، ذہنی خباثت کی وجہ سے آپ نے اپنی بیٹیوں کو نکاح میں دینا پسند نہیں کیا۔ جب یہ حالت اس قسم کی آخری آ گئی تو آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو کہ میری بیٹیاں تمہارے لیے ہیں، اب میں دینے کے لیے تیار ہوں، نکاح کر لو، نکاح کے ذریعے سے تم اس عمل میں لگے رہو، یہ بری نیت برے ارادے سے باز آ جاؤ، یہ چیز تمہارے لیے زیادہ اچھی اور بہتر ہے۔ ہن اطہر لکم، یہی قریب ترین مفہوم ہے قرآن میں، کیونکہ پورا واقعہ سنانا نہیں، واقعے میں وہ ان کے اہم ایمانی پہلو کی وضاحت کرنا ہے۔ اب دور سے یہ بھی مطلب ہے، سارے قوم، پیغمبر کی قوم، ہر پیغمبر اپنی امتیوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بڑھ کر زیادہ چاہنے والا، خلوص اخلاص محبت رکھنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرمایا سورہ احزاب میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین، تو یہ چیز تمہارے لیے سب سے اچھی بہتر ہے۔ تو اس اعتبار سے سارے قوم کی بچیاں بھی معنوی اعتبار سے، حقیقی نسب سے نہ صحیح، یہ سب پیغمبر کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے انسان کو دو جنس میں جو تقسیم کیا ہے، اس مقصد کے ساتھ جڑنا، یہ فطرت کے ساتھ جڑنا ہے، اپنے خالق کے حکم، اسے پیدا کرنے کے حکمت کے ساتھ جڑنا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں، مگر سمجھ سے باہر جب نکلنے لگا انسان تو قدرت نے یہ بھی انتظام کر دیا۔ یہ رب العزت کی انتہائی مہربانی ہے بندوں کے اوپر۔ واتقوا اللہ، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو۔ ولا تخزونی، ایک پہلو ہے کہ تم کو خوف میں خدا بندی ہونا، تمام کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر دوسرے کہ یہ میرے مہمان ہیں، میرے پاس، میرے گھر میں میرے مہمانوں کی بے عزتی کر کر مجھ کو رسوا نہ کرو۔ طویل تفصیلات ایک ایک پہلو میں بیچوں طویل تفصیلات نکلتی ہیں،
میزبانی اور مہمانوں کے بارے میں مستقل ہر دین میں ایک حصہ رہا، بلکہ پیغمبروں میں سے سب کے پاس تو عام طور پر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے خاص طور پر امتیازی نشان ہے، خصوصیت نبی ہے علیہ السلام۔ ہر نبی میں بھی تقریباً سمجھائے، جو کچھ کرنا تھا طریقے اختیار کیے، یہ سارے منظر کا مشاہدہ وہ مہمان کرتے گئے، اب تک مہمانی ہے۔ لوط علیہ السلام کی نظر میں بھی ابھی تک مہمان ہیں، پیغمبر لوط علیہ السلام کو بھی ہمیں خبر نہیں، یہ فرشتے ہیں، اسی لیے تو گھبراہٹ ہے، اس لیے عاجزی انکساری کر رہے ہیں، اس لیے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ قوم کی نظر میں بھی پیغمبر لوط علیہ السلام کے خیال میں بھی یہ انسانی ہے، جبکہ یہ انسان نہیں ہے، جو انسانوں کی پکڑ سے باہر ہے۔ جب انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ بھیجا تو انسان ہیں، تو سمجھاتے کہا کہ الیس منکم رجل رشید، سمجھدار، صحیح ڈھنگ کا رنگ کا، اس لیے تمام لوگوں میں کہ ایک بندہ بھی نہیں ہے، ارے سمجھ سے کام لو، سب سے پہلی سمجھ میں اپنے خالق اور رب کو مانو، اور پھر انسانی رواداری کے اعتبار سے بھی میں میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں، ذلیل و رسوا نہ کرو، کوئی نہ کوئی تو بھی سمجھ سے کام لو۔ انہوں نے کہا، اس لیے حدیث شریف میں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، انسان کو انسانیت میں محدود رکھنے والی چیز شرم و حیا والی چیز، جب یہ چیز ہٹ گئی تو یہ بے حیا ہے، بے حیا تو کچھ بھی کرے گا، ارے چیز بری ہے، ہاں مجھے اس کی پرواہ کیا ہے، ارے لوگ تجھے برا سمجھیں گے، مجھے کیا فرق پڑنے والا۔ سارے معاشرے کے لیے، ہر چیز کے لیے سب سے بڑا بگاڑ کا کام بنتا ہے۔ قوم نے صراحت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ یہ کہہ دیا، اے لوط، وہ تو پیغمبر بول کے مانتے تو نہیں تھے، آپ اچھی طرح جانتے، خدا نے بعد اب جانتے ہیں، اس کو لام لگ جاتا تو تاکید کے لیے بخدا آپ کو اچھی طرح مانو، میں نے قسم کھا کر بھی بتا دیا، تم کتنا بھی سمجھاؤ، ہم سمجھنے والے نہیں، ہم جو آئے ہیں پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، چاہے تم اس کو شرمندگی محسوس کرو، یہ شرم والی چیز نہیں، تو شیطانیت ان کی رگ رگ میں اس طرح بسی ہوئی تھی، یہ ہماری جرأت اور ہمت اور کارنامے والی چیز ہے۔ ما لنا فی بناتک من حق، اب آپ اپنی بیٹیوں کو پیش کر رہے ہیں، ہم کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں، ہم کو کوئی دلچسپی نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، انتہائی اشارے کے ساتھ، کمال درجے کے اشارے کے ساتھ رب العزت نے آپ کے سامنے معاملے کو پیش کیا، جو کہ انتہائی رذیل، ناشائستہ حرکت والا عمل ہے، جو زبان سے بھی ذکر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس مفہوم کو اللہ نے اس طرح ظاہر کیا، لیکن وہ اس درجے شرافت میں نفاست والے لوگ نہیں تھے،
انہوں نے کہہ دیا اے پیغمبر لوط ہمارا مقصد کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں، آپ اچھی طرح خوب اور بہتر جانتے ہیں، تعلموں آپ جانتے ہیں، وہ نام آنے کا ترجمہ بنے گا، آپ خوب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں وغیرہ. پھر ان کا کیوں یقیناً آپ خوب بہتر طریقے سے طور پر ہم جو چاہتے ہیں، ہماری غرض و غایت آپ کو اچھے طرح معلوم ہے، کیسے بھی سمجھا لو، کچھ بھی کر لو، ہم پیچھے ہٹنے والی نہیں. اور قوم کی عددی کثرت کی بنیاد پر وہ بے خوف و خطر جرأت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. جب انتہائی بات بے بسی کی ہو گئی پیغمبر لوط علیہ السلام کے لیے، اس وقت آپ نے یہ کہہ دیا، قال پیغمبر نے فرمایا لو ان لی، کاش آج کے دن میرے لیے تم سے نمٹنے کے لیے کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا. آپ یہ بات وضاحت کر دی گئی. اس قوم کے فرد نہیں تھے آپ، جو خاندانی بیک گراؤنڈ بھی آ جائے سو تائید کے لیے، مدد کے لیے، یا آپ کی یہ تعلیم و تربیت کو کسی نے بھی قبول کرنے والے افراد بھی نہیں تھے جو ایسی صورت میں آ کر سیکورٹی کا کام کر سکے. تو آپ نے بے بسی کا اظہار یوں فرما دیا، کاش آج مجھ میں کوئی قوت اور طاقت ہوتی یا کوئی نہ کوئی اس طرح مضبوط سہارا ہوتا تو میں اپنے مہمانوں کو رسوا ہوتا ہوا دیکھتا نہیں، اور مجھے کوئی پشیمانی بھی نہیں ہو سکتی تھی. اتنی تمام چیزوں کے بعد مشاہدے میں بات آ گئی، جو بشکل انسان اللہ کے رسول یعنی فرشتے پہنچے تھے، انہیں اس کی تاکید بھی تھی. اللہ کے حکم کے مطابق وہ جب تک صرف سارا منظر دیکھتے رہے جس میں جبریل امین علیہ السلام کے ہمراہ دیگر فرشتے تھے، اس وقت اطمینان والی تسلی دلا دیا پیغمبر کو، اے لوط ہم جو ہے نا، جبریل نے فرمایا سب سے خطاب کرتے ہوئے جن کے ساتھ فرشتے تھے، یہ آپ کے رب کے جانب سے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے ہیں. آپ یہ بے بسی کا اظہار کر دیا اور یہ پوری طرح اپنے برے ارادے کے عزم کا ذکر کر دیا. آپ کے لیے بھی کوئی اب سہارے کی چیز نہیں ہے، آپ نے ظاہر کر دیا، اور یہ بھی اپنی طاقت کے اندر پوری چیز داخل ہے، یقین کر لیا. تب اطمینان سے انہوں نے کہا نہیں یصلوا الیک، ہرگز یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اس ارادے کے ساتھ آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو نہیں سکتے. آمنے سامنے ہیں، پوری طرح آ کر گرفت میں لینے پکڑنے کی کوئی طاقت نہیں. اب اپنے اردو کے والے الفاظ میں کچھ بھی تمہارا بگاڑ نہیں سکتے، آپ بے فکر ہو جائیے. یہ پیام سنانے فرشتے سب مجموعہ ہے، لیکن سننے والے سے پیغمبر لوط علیہ السلام. فاسری بِأہلک، جیسے پارے 15 میں سبحان اللہ اسرا سے اسری، رات میں اپنے اہل کو، جو ماننے والے تھے، جو تعداد بالکل کم تھی، جس میں آپ کی بیٹیاں تو تھیں، اولاد مرد نرینہ اولاد نہیں تھی. آپ کہیں تفصیل نہیں ملتی، بلکہ بیٹیوں میں 2 بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے. تورات وغیرہ کے حوالے سے بھی 2 بیٹیوں کا ہی ذکر ملتا ہے. بِخَجٍ مِّنَ اللَّيْلِ،
رات کے ایک حصے میں، یعنی ابتدائی رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد راتوں رات ان تمام کو لے کر اس علاقے سے آپ باہر چلے جائیے، مگر ایک شرط کو ملحوظ رکھیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم جب جاتے نکل پڑو گھر سے پلٹ کر نہیں دو، بھلے آواز آ جائے، کوئی پکارے، اس سے پیچھے مسائل ہے۔ اسی طرح رات کی تاریکی میں بھی آپ سہمے میں ایک ہلکی سی آواز آئی، کون ہے؟ پلٹ کے نہیں دیکھنا، مطلوب شخص ہے تو بھی دوبارہ آواز دے گا، سے بارہ دے گا، پھر آپ پلٹیے، کوئی بات نہیں۔ وہ عام طور پر بلا ہوتی ہے، بلا کسی بھی شکل میں ہوتی ہے۔ کبھی گھر کے سارے افراد بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اس میں سے کسی ایک کو آواز آتی، کسی نے کھٹکا مارا ہے، ارے سب ساتھ بیٹھے ہوئے، کسی کے کان میں نہیں پڑی، آپ کے کان میں کیوں پڑی بات؟ یہ پہلو کو سمجھنا ہے۔ ضمن میں پیچھے مسائل ہیں یہاں پر، اس کی پوری تفصیل تو پیش نہیں کروں گا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں جا کر دیکھ تو لیتا ہوں، جو ہی دروازہ کھولے کوئی نہیں رہتا۔ آپ کے کھولنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اجازت دے دی وہ مصیبت کو آنے کی، بلا کو آنے کی، وہ شیطان کو داخل ہونے کی، آپ کی اجازت سے آیا۔ ٹھیک ہے، میں اجازت دیتا ہوں، نکل جا، حکم دیتا ہوں، میں نہیں نکلتا، اجازت سے آیا میں نہیں نکلتا، کیا کرتے کر لو، کیا بگاڑتے بگاڑ لو، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے کئی مسائل اشارے کے ساتھ قرآن آیات ہی سے کئی مسائل اور آتے ہیں۔ یہاں بھی تاکید تھی کہ سب کے سب نکل جانا، رات میں نکل رہے تاریکی میں، اس زمانے کو ملحوظ مت رکھیے، اسٹریٹ لائٹ ہوں گی، روڈوں میں کھمبوں میں لائٹ لگی ہوئی ہوں گی، ٹارچ ہوں گے، فلاں ہوں گے، یہ زمانے والی بات نہیں ہے۔ تاکید بھی ہمارے تک وہ اہلیہ جس کو آپ نے رازدار بنایا تھا، جو نافرمان ہے، جو آپ کو مانتی نہیں، جو آپ کی اہلیہ تھی، ان کو ساتھ لے کے نہیں جانتی۔ کیوں؟ اس فہرست میں یہ بھی شامل ہیں، آپ کے قوم کے وہ تمام افراد جن پر اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے، یہ فیصلہ مکمل ہو چکا ہے، ہونا ہی ہے، اس فہرست میں یہ بھی شامل ہیں، ان کو ساتھ لے کر نہیں ملیں۔ کہ فرمایا کہ دیکھو تاخیر نہیں کرنا، ان موعدہم الصبح، ان کو عذاب نازل کرنے کا وقت بھی مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، صبح ہوتے ہی، سورج طلوع ہوتے ہی عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ ضروری نہیں صبح ہوتے ہی کرنا، لیکن ان کے لیے تو وقت مقرر تھا۔ قرآن میں جگہ جگہ وضاحت ہے اللہ کا عذاب، سورہ اعراف میں تفصیل گزری ہے، تم دن میں کاروبار میں مشغول و مصروف رہتے ہو، عذاب آ جائے تو کیا کر لو گے؟ تم سوتے رہتے ہو، عذاب آ جائے تو رات میں کیا کرو گے؟ اللہ صبح آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ جب عذاب آئے گا تو مخصوص وقت پہ آتا، یہ ضروری نہیں، مخصوص دن میں ہی آتا، یہ ضروری نہیں، سارے اوقات اس کے بنائے ہوئے۔ الیس الصبح بقریب، اب جلدی کرو، اب جلدی کرو، صبح قریب ہے، کیونکہ حدود پار کرنا ہے، اس علاقے سے باہر نکلنا ہے۔ اب دیگر وضاحتیں روایتوں سے ہے، سب نکلنے لگے تو یہ سمجھ بھی گئی تھی آپ کی اہلیہ، وہ پیچھے نکل پڑیں، لیکن وہ اس شرط کی پابندی نہیں کریں، وہ پلٹ کر دیکھی، اس میں گئے، قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے، مفسرین نے کئی پہلوؤں کو وضاحت کی ہے جو اسرائیلی روایت وغیرہ سے کرتے ہوئے ہوا ہوگا،
خط ترجمے میں واقعہ بڑے طویل گزرے ہیں، ان تمام سے آپ سے واقف کرنا ضروری نہیں ہے۔ نتیجہ اور خلاصہ کیا ہے؟ یہی نتیجہ اور خلاصہ آپ سے مقصود اور مطلوب ہے۔ وہ بھی بندے اللہ کے تھے، تم بھی بندے اللہ کے ہیں، ان کو ختم کیا، پھر اس کے بعد تم کو باقی رکھا، تم کو وجود بخشا۔ ان کو بھی پیدا کرنے والا وہی رب تھا، پالنے والا وہی تھا۔ اجل مسمى تک مہلت نہیں دیا، یعنی مقررہ موت کے وقت تک۔ ان کی موت کے وقت کو خیر خداوندی کے ذریعے سے ذلیل اور رسوا کر کے کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اتنی وضاحت ملتی روایتوں میں، اب پورے جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ پیغمبر لوط علیہ السلام نے کہا قوم سے، بس آج کی شب اپنی خیر بنا لو، جو کرنا ہے کرو، صبح ہوتے ہی تم کو پتہ چل جائے گا۔ قرآن میں یہ وضاحت نہیں ہے، روایت و مفسرین بیان کرتے ہیں اس وقت جبریل امین علیہ السلام کچھ اپنی شکل کو ظاہر کر کے اپنے پنکھ کو ہلائے۔ وہ شکل کس کو ظاہر ہوتی ہے؟ پیغمبر کو دکھنے والی ہے، وہ انسانوں کو نہیں۔ بس اپنے ایک پنکھ سے ذرا سا یہ کرتے ہی جتنے لوگ آئے تھے اس ارادے سے، سب کی آنکھیں مطموس ہو گئی، یعنی آنکھیں سے بند ہو گئی، سپاٹ جیسی دکھائی دینے نہیں لگا۔ اب بھاگنا چاہتے ہیں بھاگ نہیں سکتے، دوڑنا چاہتے ہیں دوڑ نہیں سکتے۔ سب سے کم و بیش ایک آواز نکلنے لگی، ارے بڑے جادوگر کچھ آئے ہیں لوط کے گھر میں، یہ جادو کر دیا ہے ہمیں۔ ابھی یقین کی طرف ہے، اس کو کہتے ہیں ضلال بعید، ضلال بعید قرآن میں۔ گمراہی کرتے 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 حق کے راستے سے اتنی دور چلے جاتے ہیں، اب دور دور سے اس کی جھلک بھی ہدایت کے سیدھے راستے کی دکھائی نہیں پڑتی۔ اس جیسے مفہوم کو قرآن کا ضلال بعید، اس جیسی کیفیت کے آنے کے باوجود بھی پھر بھی ذہن کا وہی کام کر رہا ہے، یہ جادوگر ہوں گے، جادوگری کا اثر ہے، فلاں فلاں فلاں۔ ابھی نبی کی نبوت کی حقیقت کو ماننے تسلیم کرنے کی طرف آگے نہیں بڑھتے۔ چنانچہ ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا۔ آپ لغت سے دیکھیں، امر حکم استعمال جو مناسب سے یا ترجمہ کر کے عذاب، ہمارا عذاب الجھن ہے تو امرو عذابنا، امرونا اے امرو عذابنا، ہم نے جو عذاب دینے کا جو حکم فیصلہ جاری کر دیا تھے اللہ تعالیٰ، تو آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو ان کے پورے اتنے علاقے کی اتنے سارے کے سارے علاقے کو جبریل امین علیہ السلام نے اٹھایا، اٹھا کر بلندیوں تک، وہ کہاں تک بلندی ہے اللہ جانے، مفسرین لکھ دیتے ہیں آسمان تک، آسمان مانے اونچا بلند ہے، عذاب کی شکلیں جو ڈیڈ سی وغیرہ علاقہ ہے وہی علاقہ ہی ہے، اس کے اثرات کو آج بھی باقی رکھا گیا ہے۔ تو ہم نے جو ہر اونچی چیز تھی اس کو نیچے کر دیا، یوں کہو سر کو نیچے کر دیا، ٹانگوں کو اوپر کر دیا، زمین پر رہنے والی ہر چیز کو یہ کر دیا۔ تب زمین پر ٹکنے والوں کا حال کیا ہونے والا ہے؟ پھر اس زمین سے ملا دیا گیا، عام ترنا، اور جب یہ کرتے ہوئے تو زمین کے سارے کے پتھرے، پھر قدرت کا حکم تھا حجارۃ من سجیل، ایک سفید پتھر آتا جس کو بچے کہتے ہیں گارا، گارا، گارے کا پتھر، گارے کا پتھر، ہر ایک کے لیے ایک پتھر مختص کر دیا، حکم خدا ہوں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اتنے لوگوں کو بھیج کر ایک نظام بنانا، تم جلدی کرو، یہ کرو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت
اور یہ لگاتار ان کے اوپر اب بارش ہوئی عذاب کی یہ شکل میں، اور پھر یہ پتھر سارے کے سارے نشان لگے ہوئے تھے، یعنی نام تھا عند ربک، تمہارے رب کے پاس سے تھے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ واقعہ ختم کر دیا عربوں سے سب سے پہلے خطاب۔ یہاں ایک چیز ہوئی، یہ بستیاں تم سے بہت دور دراز بھی نہیں ہیں، پہلے ان کو سمجھانا تھا، قرآن عربی میں عربوں کو سمجھانا تھا۔ اب آج کے لحاظ سے ہمارے لیے کوئی زیادہ دور نہیں، بیٹھے پلین نہیں، دنوں کی بات نہیں، گھنٹوں کی بات ہے، دنوں کی بات نہیں، گھنٹوں کی بات ہے۔ لوگ جاتے بھی ہیں لیکن تفریح کے عنوان سے جاتے ہیں، عبرت کے عنوان سے نہیں جاتے۔ تب تو ساری دنیا کے لیے بھی، جس طرح اس وقت جو عربوں کے لیے دور بات نہیں تھی، جا کے دیکھنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، سننا ہے، اب تو تاریخ کے ذریعے سے، اب تو گھر میں بیٹھے بیٹھے اسکرین کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کی جیب کے اندر ساری دنیا ہے، جس عنوان کے ساتھ آپ اس کو کھینچ کر لا آپ کے سامنے۔ ساری چیزیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم اور مطالبہ اور سخت ہوتا چلے جائے گا۔ قدرت نے سارے انتظامات اور قریب کر دیے آج کی دنیا والوں کے لیے۔ واقعہ برائے واقعے کے طور پر قرآن نے کبھی کوئی چیز ذکر نہیں کیا۔ اللہ جو بندوں کا خالق ہے، رب ہے، پالا، پرورش کی ساری چیزیں رکھا، زندہ رکھا، پھر سمجھایا کرا، جو کرنا تھا انسان کو انسانیت کے تقاضے پر، وہ اپنے مقصد سے دور ہونے لگا تو پھر اسی پہ مصر ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، عادت ہے، طریقہ ہے، قیامت تک کے لیے ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ تو جب جب قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، پڑھنا ہے، سننا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جلال والی کیفیت، غضب والی کیفیت، جو تم سے جو دور نہیں ہے، تمہاری ہر چیز کے اوپر ہے، اپنی اپنی انسانیت کا، ایمان کا جائزہ لیتے چلیں، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتے چلنا ہے۔ بات یہ ختم نہیں ہوتی کئی چیز سے۔ پھر اور ایک تفصیل میں قوم مدین کا، ان کے پاس بھیجے گئے پیغمبر کا، پھر ان کی قوم کے اندر جو خرابیاں تھیں، ان کے اندر خرابیوں میں ایک خرابی واقعے کے ضمن میں، اب یہ عادت جس کی ہے، کیا عادت ہو سکتی ہے؟ راستوں میں بیٹھنا، چھیڑنا، تنگ کرنا، تہذیب سے گرا ہوا لفظ، بچوں کو، پوٹیوں کو پٹانا، کرنا، اس جیسا مفہوم، لوگوں کو تنگ کرنا، ستانا، معاشرے کی کموں میں ساری خرابیوں میں جڑ ہوئے تھے۔ اصل خرابی تھی عقیدے کی، اللہ کو وحدہ لا شریک کے نہ ماننے کی، شرک اور بت پرستی کر کر اس کو دین کا نام دیا۔ تو اخلاق کے کون سے موڑ کے اوپر تمہارے اخلاق کی تہذیب ہو رہی ہے؟ اس کے اندر معاشرے کے اندر تو بگاڑ برابر ہے، تو پھر وہ بھگوان کیسا ہوا؟ رب قابل پرستش کیسا ہوا جو معاشرے کی کسی چیز کی اصلاح نہیں کر سکتا؟ خط کر کے اس کے سامنے ہاتھ کرنے کے باوجود بھی پھر تم کو فوراً پکڑ کے تمہاری گردن موڑتا بھی نہیں۔ سیدھے الفاظ میں شیطانیت ہے۔ اس جیسی کڑیوں کی سلسلے اگلے رکوع میں بھی اس کی تفصیلات ہیں۔ سبحان اللہ۔